کی، وہ ڈائنامٹک پاور، یعنی اس کے کہنے سے وہ چیزیں تخلیق ہو گئی۔ خدا نے ہر ایک چیز 5 دنوں میں بنا ڈالی۔ سمندر کی حد ڈائنامٹک پاور، سمندر اپنی حد نہیں چھوڑ رہا، اپنی حد مقرر ہے۔ کیا اس سیڑھیوں کے باہر پانی نہیں آتا؟ جب کبھی طوفان آتا ہے تو آتا ہے، لیکن وہ اپنی حد میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حد مقرر کر دی گئی ہے، زمین کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر ایک چیز کو خدا نے ڈائنامٹک پاور کے ساتھ روک دیا۔ یہ ایسی پاور ہے جو چیزوں کو وجود اور چیزوں کو تخلیق کرتی ہے۔ اب اس نے کہا میں چاہتا ہوں اور تمہیں وہی ڈائنامٹک پاور، کیا وہی قوت میں تمہیں دیے جاتا ہوں، اور میں جا کر اپنے باپ کے پاس روح القدس تمہیں دے دوں گا، بھیج دوں گا، وہ تم پر نازل ہوگا اور تمہارے اندر رہ کر میرے نام کو جلال دے گا۔ روح القدس ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا ہم شومے مانیں، روح القدس ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا ہم اپنی تعریف کریں، روح القدس ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا ہم اپنی پریزنٹیشن دیں، روح القدس اس لیے نہیں دیا ہم کہ بھائی میں نے انہیں شفا دی تھی، میرے وسیلے انہیں شفا ملی۔ روح القدس اس لیے دیا گیا قوموں کو فائدہ پہنچے، روح القدس اس لیے دیا گیا خدا کے کاموں کو دنیا کے اندر بتایا جائے، روح القدس اس لیے دیا گیا خدا کے کاموں کو دنیا تک پھیلایا جائے۔ لیکن آج روح القدس ہم نے اپنے لیے محدود کر دیا ہے، اور ہم نے صرف اور صرف روح القدس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ روح القدس ہم پر بس ہمارا ہے، روح القدس ہم نے ہولڈ کر لیا ہے روح القدس پر۔ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے، خاص اور پاسٹروں نے روح القدس کو اپنے تک محدود کر دیا۔ وہ کہتے ہیں روح القدس ساڈا، اسی جو چاہاں گے کوئی بھی کام ہوئے نا پاسے کہتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں، لیکن یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں مددگار تمہارے لیے بھیجتا ہوں، اب سے وہ تمہارے اندر رہ کر کام کرے گا، یعنی کہ اب تمہیں ضرورت نہیں کسی کی، دوسرا مددگار تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اندر رہے گا، وہ تمہارے اندر آ کر بھید کی باتیں تمہیں بتائے گا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر آ کر تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ رومیو 8:14 میں لکھا جو خدا کی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں، یعنی وہ شخص، وہ لوگ جن کے اندر روح القدس نازل ہوتا ہے، وہ پھر خدا کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، وہ پھر دنیاوی کام نہیں کرتے، پھر وہ دنیاوی چیزوں کی بابت نہیں سوچتے، پھر وہ خدا کی مگن، خدا کے مرید، خدا کے لگن، خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر یسوع کو جب صلیب پر چڑھایا گیا، اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہائے اب ہمارے لیے کون لازر کو زندہ کرے گا، اب کون ہے جو ہمارے لیے روٹی پر برکت ڈالے گا، اب کون ہے جو ہمارے لیے یائیر کی بیٹی کو زندہ کیے گا۔ شاگرد رونا شروع ہو گئے، شاگرد چلے گئے، چھوڑ دیا یسوع کو، اپنی اپنی خدمت کرنے لگ گئے۔ پترس کہتے ہیں میں دوبارہ جا کر مچھلی کا کام کرنا شروع کر دوں گا، اور آپ نے اکثر مووی میں بھی دیکھا پترس دوبارہ جال دھونا شروع کر دیتا ہے، دوبارہ مچھلی پکڑنے چلے جاتا ہے، دوبارہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یسوع آتا ہے، توما کہتا ہے کہ میں تو یقین ہی نہیں کروں گا جب تک تیرے ہاتھ میں انگلی نہ ڈال لوں کہ تو وہی ہے۔ ہر شخص یسوع کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن لکھا ہے جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، یعنی جن پر روح القدس آ کر نازل ہوتا ہے۔ اب یہ وہی پترس ہے جو مچھیرا ہے، جو دوبارہ مچھلیاں پکڑنے چلا گیا ہے۔ اب یہ وہی پترس روح القدس آنے کے بعد منادی کر رہا ہے، وائس کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، اس کے کلام کے سبب سے 3000 لوگ ایک ہی دن میں نجات پا رہے ہیں۔ یہ وہی پترس ہے، سادہ مچھیرا۔ اب یہ وہی پترس ہے جس کی کمر پر لوگ اپنا رومال لپیٹ لپیٹ کر جاتے ہیں اور بیماروں پر لگاتے ہیں، اور بیمار کیا پا جاتے ہیں؟ چنگے ہو جاتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں۔ وہاں تو یسوع جاتا تھا، یہاں لوگ اس کے پاس آ کر اس کے کمر پر رومال لگا کر بیماروں پر لگاتے ہیں۔ یہ ڈائنامٹک پاور ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ ایسی قدرت ہے جو ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔
جو اسے ڈھونڈتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب 10 اور 12 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس نہ صرف ہمارے اندر رہتا ہے بلکہ اندر رہ کر کام کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ نبوت کا کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معجزات کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں امتیاز کی روح دیتا ہے جس سے ہم غلط اور صحیح کا امتیاز کرتے ہیں۔ یوحنا نبی کا صحیفہ 2 باب 28 میں لکھا ہے، میں اپنی روح تمام بشر پر ڈالوں گا۔ کن پر؟ تمام بشر پر، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کو، یہ نہیں صرف لڑکوں کو، بلکہ کلام کہتا ہے کہ میں اپنی روح تمام بشر پر کیا کروں گا، اور تمہارے نوجوان، تمہاری بیٹیاں کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ میں اپنی روح میں سے ہر ایک پر کیا کروں گا؟ ڈالوں گا، ہر ایک پر انڈھیلوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں اپنی روح تم پر نازل کروں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں اپنی روح میں سے تمہیں دوں گا۔ روح القدس صرف احساس نہیں ہے، ہم نے روح القدس کو صرف احساس سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے گیت گایا، بڑا مزہ آیا، بڑا گڈ فیل ہوا ہے۔ روح القدس سے محسوس نہیں ہے، وہ دوسرا شخص ہے۔ He is a personality، شخصیت ہے۔ شخصیت یعنی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مزہ نہیں ہے کہ تجھے گیت گایا میں بڑا مزہ ہے، روح القدس سے بڑا مزہ نہیں، بلکہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص آپ کے ساتھ چلتا ہے، روح القدس ویسے ہی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ رسولوں کے اعمال 5 باب 42 میں لکھا، وہ روزانہ تعلیم دیتے اور خوشخبری سناتے رہتے ہیں۔ یہ روح القدس کا کام ہے کہ جب آپ روح القدس پاتے ہیں تو پھر آپ روزانہ تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کے اندر کلام ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کلام کی تعلیمات دیتے ہیں، کلام پھر آپ اوروں تک لے کر جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اوروں تک لے کے جاتے ہیں۔ جب روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے، رسولوں کے اعمال 8 باب اور اس کی 5 سے ہم پڑھتے ہیں، پس جو پرگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتیرے لوگوں میں ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ روح القدس جب آتا ہے تو پھر خوشی آتی ہے۔ لنگڑے چلنا، اکثر ہم آج بات کرتے ہیں لوگ جیسی ہون اکڑس تے جاننے ہیں سانو ہن کوئی تے لنگڑے نہیں چلتے، کیوں؟ کیا پادری تبدیل ہو گیا، یا خدا تبدیل ہو گیا، یا ہم تبدیل ہو گئے؟ ہم تبدیل ہو گئے، ہمیں بہت زیادہ مل گیا اور ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ معجزے جو ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے رسولوں کا اعمال کے اندر کہ فلپس سادہ شخص سامریا میں جا کر، غیر قوموں میں جا کر، وہ سامری لوگ جس سے لوگ ملنا پسند نہیں ہو، کوئی لفظ سامریا منہ سے نکال دے تو وہ کہتے ہیں یہ گالی ہے، ایسی قوم کے اندر جا کر وہ کلام سنا رہے ہیں۔ اور لوگوں نے اس کے کلام پر جی لگایا، لوگوں نے اس کے کلام پر دھیان لگایا، لوگوں نے اس کے کلام کو سن کر ایکسپٹ کیا کہ یہ وہی کلام ہے جس کی ہمیں کیا ہے، ضرورت ہے، کیونکہ وہ روزانہ تعلیم دیتے اور خوشخبری سناتے تھے۔ فلپس سامریا کے اندر گیا اور اس کے جانے سے وہاں پر بشارت آئی، اس کے جانے سے وہاں پر ریوائول آئی، اس کے جانے سے وہاں پر بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوئی اور بہت سی روحوں نے یسوع کو قبول کیا۔ رسولوں کا اعمال 13 باب 2 آیت لے کر قدس نے کہا برناباس اور ساؤل کو مخصوص کرو۔ کس نے کہا؟ ہاں کس نے کہا؟ آج جس کی ایمی بندے مخصوص کرنے جانے ہیں، اینو ایلڈر بنا دو، اینو ڈکن بنا دو، نہ پھر ایلڈر رہتا ہے نہ ڈکن کو کوئی تیسری بن جائے، کہتا ہے میں دے پادری ہے، میں دے بشپ۔ کس نے کہا یہاں پر؟ روح القدس نے کہ جاؤ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو کیا کرو،
महसूस करो। रूह कुदस जो है वो मिशन मूवमेंट है, यानी वो ऐसी कुदरत है, वो खुद बताती है कि किसको किसके लिए चुनना है। हम देखते हैं यहाँ पर अपोस्टोलिक रेवलेशन, यानी ऐसा मुकाशफा देखते हैं जहां पर रूह कुदस की आग आती है, वहां पर फिर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सवाल आज ये है, आज कलीसियों में आग क्यों नहीं? कुर्बान गाह टूट गई है। कुर्बान गाह क्या हो गई है? इसलिए कलीसियों में आग नहीं। आग कुर्बान गाह पर नाज़िल होती है, कहते हैं, और आज की कुर्बान गाह आप हैं। आप वो कुर्बानी है जिस पर आग नाज़िल होती है, ताकि आप अपने बदन को कुर्बान गाह पर चढ़ाओ। सोना अपने कुर्बान गाह पर चढ़ाना, हमने आए इबादत की, दुआ की, चले गए, जैसे आए थे वैसे भी वैसे चले गए, फिर नेक्स्ट संडे आएंगे फिर वैसे के वैसे चले गए, फिर संडे आएंगे फिर वैसे के वैसे चले गए। Nothing changed, nothing happened. Why? Because we are not presenting our body as a living sacrifice. क्योंकि हम अपने बदन को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश नहीं कर रहे, हम मुर्दा हैं। हम मुर्दे या जानवर की कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती थी। जानवर ऐसा होता था जो पाक हो, और जानवर जो कुर्बान गाह पे लाया जाता था उसे कहीं चेक करता था कि ये कोई लंगड़ा तो नहीं, ये लूला तो नहीं, ये अंधा तो नहीं। इसके जिसम आज भी देखिए कुर्बानी होनी है, बकरा ईद पर जानवर को चेक करके लाते हैं, कुर्बान गाह पर चढ़ाए। आज ये बदन जो हमारे हैं, ये लंगड़े लूले हैं, इस थोड़े सोने लग रहे हैं, लेकिन लंगड़े लूले यानी कि हमारे अंदर तो रूह कुदस की आग नहीं है। हमारा बदन जो है वो नकारा बन गया, ये घुटने जो हैं ये दुआ में झुकते नहीं हैं। तो कैसे आज रूह कुदस नाज़िल होगा? हम कहते थे लो जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ क्यों नहीं? वो आग दब क्यों गई? वो आग मर क्यों गई? वो आग आपसे छिन क्यों गई है? सैमसन जो था उसकी सबसे बड़ी जो थी तकब्बुर उसके अंदर था। वो कहता था कि जिन्हें मैं उठाऊंगा दोबारा रूह कुदस मेरे अंदर आ जाएगा, दोबारा मैं उठ खड़ा होऊंगा, फिर मैं मार दूंगा। दलाइला ने कहा उठ फलस्तीनी तुझ पर चढ़ा है। वो उठा और क्या हुआ? उसे पता ही नहीं था कि खुदा उससे जुदा हो चुका है, ताकत कोई नहीं है। वो समसून था जो एक जबड़े के साथ, जानवर के जबड़े के साथ 1000 लोगों को मार दिया। समसून था जिसने शेर को दोनों हाथों से चीर डाला। अब खुद क्या बन गया? लोमड़ी उठे नहीं जा रहा, क्योंकि उसने रूह कुदस को खो दिया, उसने रूह कुदस को रंजीदा कर दिया। मैं फिर कहूंगा रूह कुदस जो है वो सिर्फ गैर ज़ुबानी बोलना नहीं, रूह कुदस के बहुत सारे काम हैं। हमने बस उसको गैर ज़ुबान तक महदूद कर दिया। रबा शंताना लागी भी लारा ज़मान थोना रे भी, मुझसे ज़्यादा हो सकता है अपनी गैर ज़ुबानी ना बोलते, लेकिन ये आप अपनी पर्सनल जिंदगी में अपने आप की तरक्की करने के लिए बोलते हैं। लेकिन रूह कुदस का काम आपकी जिंदगियों से नजर आएगा। किस तरीके से? रूह कुदस के फलों के साथ। किसके साथ? फलों के साथ। यानी दरख्त अपने फलों से क्या होता है? जाना जाता है? जाना जाता है। कुरान मुकद्दस में लिखा है, करंथियस पहला उसका 12वां बाब लिखा, नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह है मगर खुदा एक ही है, तासीर भी तरह तरह की मगर खुदा एक ही है, जो सब में है और हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि एक रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे रूह उसी की मर्ज़ी के मुताबिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को एक से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौसी की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का किताब, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें